نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم آصف علی راؤ۔ آج کا جو موضوع ہم ترتیب دے رہے ہیں کہ ہماری لائف میں، ہماری زندگی میں وٹامنس کی کیا حیثیت ہے، کیونکہ اس ویڈیو کا ترتیب دینا بھی ضروری تھا۔ ویڈیوز تو کوئی بھی بغیر مقصد کے ترتیب نہیں دی جاتی، ہر ویڈیو کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک موجود ہے، اور اگر سمجھنے والا ہوگا تو یقیناً وہ بہت زیادہ استفادہ حاصل کر سکتا ہے۔ اگر کوئی انسان علم سے بہرور نہیں ہے تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کو چاہیے کہ وہ اسٹڈی کرے، وہ سیکھنے کی کوشش کرے، سمجھنے کی کوشش کرے۔ اس دنیا میں اللہ رب العزت نے ہر چیز ایک مقصد، ایک قانون کے تحت بنائی ہے۔ نہ تو انسان کو بنا مقصد پیدا کیا، نہ ہی یہ زمین کو بنا مقصد پیدا کیا، نہ ہی فرشتوں کو بنا مقصد پیدا کیا۔ اب یہاں پہ بھی اس کا مقصد یہی تھا کہ میں پہچانا جاؤں، مجھے جاننے والے ہوں، مجھے پہچاننے والے ہوں۔ حالانکہ وہ تو فرشتے نہ بھی ہوتے، انسان نہ بھی ہوتے، جنات نہ بھی ہوتے، کوئی بھی دنیا کے اندر مخلوق نہ ہوتی، تو وہ تو اکیلا تھا، وہ تو جو چاہتا تھا کر لیتا تھا۔ اس کا نہ کوئی ثانی ہے، نہ اس کا ہمسر ہے، نہ اس کی بیوی ہے، نہ وہ باپ ہے، نہ وہ بیٹا ہے۔ وہ اگر ہم یہ سوچنے بیٹھ جائیں کہ اللہ رب العزت کیسے وجود میں آئے، تو یہ ایمان کو خطرے میں ڈالنے والی بات، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العزت ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ آقا اسلام دنیا میں وجود لے کے آئے، ہمارا ایمان ہے کہ یہ کائنات ہے، ہمارا ایمان ہے کہ فرشتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ جنات موجود ہیں۔ یہ سب چیزیں، یہ سب کچھ اللہ رب العزت نے پیدا کیا۔ اگر ہم دیکھتے تو ہمارے بنانے کے پیچھے بھی اللہ رب العزت ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں اس وقت 6 سے 7 ارب انسان موجود ہیں۔ اگر سب لوگوں کا ہم تھم کا آپس میں میچ کرنا چاہیں تو وہ نہیں میچ ہو پائے گا، لوگوں کے چہرے کو میچ کرنا چاہیں تو وہ نہیں میچ ہو پائے گا۔ اب یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس بات کا کہ دنیا میں کوئی بھی چیز کسی مقصد کے بغیر اللہ رب العزت نے ترتیب نہیں دی۔ اسی طرح وٹامنس کے بارے میں، کھانا پینا آ گیا ہمارا۔ وٹامنس کھانے پینے سے ہم حاصل کرتے ہیں۔ ایک وٹامنس وہ ہیں جو ہم آرٹیفیشل طور پہ ایلوپیتھک والے جو بناتے ہیں، تیار کرتے ہیں، جس میں تمام قسم کے وٹامنس، کیلشیم کی ٹیبلٹس موجود ہیں، حالانکہ یہ نیچرل وٹامنس اور نیچرل کیلشیم نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم اپنے طب کی دنیا کی طرف۔ طب کے اندر جب ہم موازنہ کرتے ہیں ایلوپیتھک کے ساتھ، تو وہاں پہ صرف وٹامنس کی حیثیت تسلیم کی جاتی ہے یا جراثیم کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر میں صابر ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کوٹ کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے علاج بالغذا کے اندر، اپنی بک کے اندر ایک اعتراض کا جواب دیتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ کسی نے سوال کیا کہ انسان کی زندگی میں وٹامنس کی کیا حیثیت ہے، تو وہاں پہ آپ جواب دیتے ہیں کہ انڈے کے اندر ہر قسم کے سب سے زیادہ وٹامنس موجود ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اگر دیکھتے ہیں تو گاجر میں ہر قسم کے سب سے زیادہ وٹامنس موجود ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ جو گاجر ہے وہ زمین سے پیدا ہوتی ہے، نباتات ہے، جبکہ انڈا حیوانی غذا ہے، یہ مرغی کے بطن سے نکلتا ہے۔ یہ ایک زندہ جیتے جاگتے جانور، یہ زندہ جیتے جاگتے ایک پرندے کے پیٹ سے نکلتا ہے انڈا۔ اب اس کے اندر توانائی بہت زیادہ ہوگی یقیناً گاجر کے مقابلے میں۔ اب گاجر کو دیکھتے ہیں تو گاجر اور انڈے میں فرق یہ نکلتا ہے کہ ایک سوڈیم ہے، ایک پوٹاشیم ہے۔ اب یہاں سے ہم نتائج کیا اخذ کرتے ہیں؟ صابر ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں سمجھانے کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور ایک عام انسان بھی اس کا تجربہ کر سکتا ہے۔ لازم نہیں ہے کہ یہ صرف تجربہ ہماری حد تک ہی ہو، ایک عام انسان بھی اس کو اگر جج کرنا چاہے تو بڑے اچھے طریقے سے۔ انسان کا جسم انسان کی زندگی کی سب سے بڑی لیبارٹری خود ہے۔ اگر ہم ایک لیبارٹری سے ٹیسٹ کرواتے ہیں، ایک لیبارٹری انسان کے جسم کے اندر ہر پازیٹیو اور نیگیٹو چیز کا پتہ چلتا ہے۔ اگر وہ پازیٹیو ہے تو اس کے لیے پرسکون ہوگی، اگر وہ نیگیٹیو ہے تو اس کے اندر ہلچل مچا دے گی۔ اب یہاں سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح صابر ملتانی صاحب فرماتے ہیں کہ کسی انسان کو اگر مسلسل انڈے کا استعمال کروایا جائے، جیسے 1 منتھ یا 2 منتھ تک مسلسل انڈا ہی استعمال کرتا رہے، زردی سمیت، یاد رکھیے گا اس میں زردی کا شامل ہونے کی بات کی جا رہی ہے، نہ کہ صرف سفیدی کی بات کی جا رہی ہے۔ اب جب انڈے کو مسلسل استعمال کروایا جاتا ہے تو کچھ ہی ٹائم کے اندر انسان کے جسم کے اندر ہاتھوں پاؤں میں جلن، بواسیر کی کیفیت کا شکار ہونا، اختلاج قلب، دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا، اس ٹائپ کی چیزیں انسان کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ منہ ڈرائی ہونا شروع ہو جاتا ہے، دل گھبراہٹ، بے چینی محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب
دوسری جگہ دیکھتے ہیں گاجر کو اگر ہم کچھ عرصہ متواتر استعمال کرواتے ہیں تو اس کا جوس استعمال کروائیں یا گاجر انسان کھانا شروع کر دے اور مسلسل وہ منتھ 2 منتھ مطلب مسلسل استعمال کرتا رہے، تو جب اس کے یورین کو ٹیسٹ کیا جائے گا تو اس کا یورین زیادہ مقدار میں آنا شروع ہو جائے گا، جبکہ انڈے کی حالت میں یورین کم ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ یورین بڑھنا شروع ہو جائے گا، جب یورین بڑھتے بڑھتے یہ کنڈیشن ہو جائے گی کہ وہ آؤٹ آف کنٹرول کنڈیشن میں آ جائے گا۔ اب یہاں پہ جب ہم پیشاب کا ٹیسٹ کریں گے تو ہمیں شوگر کا جو ہے سمٹم وہ ملنے شروع ہو جائیں گے۔ اب اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ دونوں حالتوں میں وٹامنس کے اوپر لائف نہیں چل رہی ہے، ہماری زندگی وٹامنس کے اوپر قائم نہیں ہے۔ یہاں پہ ہمیں متناسب خوراک چاہیے۔ کوئی انسان اگر انڈے کی زردی نہیں کھا سکتا وہ سفیدی کھا لے، اس کے لیے اچھا ہے۔ کوئی انسان اگر پورا انڈا کھا سکتا ہے پورا انڈا کھائے، لیکن یہ تو کنڈیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اسی طرح گاجر کی بات آ جاتی ہے۔ اب انڈے کا استعمال کس صورت میں ممکن ہے؟ صرف 2 ہی صورتوں میں ممکن ہے کہ انسان کو گیس، قبض، تیزابیت اس قسم کے مسائل کا سامنا نہ ہو، انسان کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہتے ہوں، انسان کا جسم ٹھنڈا رہتا ہو، یورین وائٹ کلر کا آتا ہو، تو وہاں پہ ہاف بوائل انڈا استعمال کروانا عقل مندی کی دلالت ہے، کیونکہ یہ ایک تو ڈائریکٹ انسان کے جسم میں حرارت پیدا کرے گا، رطوبات خشک کر دے گا اور اس کے بعد مسکولر سسٹم کے دباؤ کو بڑھائے گا، جس سے پھر کیا ہوگا کہ انسان کے نروس سسٹم کا دباؤ ریلیز ہو جائے گا اور یہ ایک پازیٹیو سائن ہوگا۔ اسی طرح پھر ہم آتے ہیں گاجر کی طرف۔ اب گاجر کا استعمال کہاں کریں گے؟ وٹامنس بے شک اس میں سب سے زیادہ وٹامنس ہر قسم کے، لیکن اس کا استعمال کہاں کریں گے؟ اس کا استعمال 2 حالتوں میں ہوگا، یا تو پھر اگر آپ کے جسم میں گیسٹرک ایشو، کانسٹیپیشن یا تیزابیت کے ایشو نہیں ہے تو پھر اس کو نارمل کنڈیشن میں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کو دوائی کے طور پہ استعمال کرنا چاہتے ہیں یا خوراکی دوا کے طور پہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر جسم میں حرارت کا بڑھنا ضروری ہے۔ اگر کسی انسان کے جسم میں حرارت بڑھ جاتی ہے تو یقیناً وہ گاجر کے جوس کا استعمال کر کے 2 فائدے حاصل کر سکتا ہے۔ ایک تو وہ جگر کا دباؤ کم کر سکتا ہے اور دوسرا انسان کے نروس سسٹم کو ایکٹیو کیا جا سکتا ہے، جس سے انسان کے اعصاب مضبوط ہوں گے اور اعصاب مضبوط ہونے کے ساتھ بہت ساری چیزیں خود بخود ٹھیک ہوتی چلی جائیں گی۔ اب یہاں سے آپ صابر ملتانی صاحب کی بات سے اندازہ کر سکتے ہیں، چونکہ میں تو ان کی بات سے 100% متفق ہوں کہ وہ جو کہتے ہیں وہ ٹھیک کہتے ہیں، کیونکہ ایک نہیں ہزارہ تجربے کر چکا ہوں میں تو، اور مجھے جب میں نے ان چیزوں کو سمجھا ہے میری حیرت میں اضافہ ہوا کہ ایک انسان اتنی ساری چیز کی کھوج کیسے لگا سکتا ہے، جبکہ ہمیں آیورویدک میں، ہمیں طب یونانی میں، ہومیوپیتھک میں، ایلوپیتھک میں کہیں سے کچھ بھی نہیں ملتا۔ جو کچھ ملتا ہے وہ ہمیں نظریہ مفرزہ سے ملتا ہے۔ اور اگر آپ طب نبوی کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو طب نبوی کو سمجھنے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ اس سے پہلے نظریہ مفرزہ کو سمجھیں۔ اگر آپ نظریہ مفرزہ کو سمجھ جاتے ہیں تو آپ کو طب نبوی کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ جیسے میں نے نظریہ مفرزہ میں آنے کے بعد طب نبوی کو اس حد تک سمجھا ہے کہ جیسے ایک جگہ فرمایا گیا کہ اگر کھجور کھاتے ہو تم تو اس کے بعد تربوز کھاؤ، اور تربوز کھجور کی گرمی کو رفع کر دیتا ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا، سرکے کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ کیا ہی بہترین سالن ہے، کیا ہی بہترین سالن ہے، کیا ہی بہترین سالن ہے۔ اب ان دونوں جگہ کے بارے میں یہ آپ سن لیجئے، قانون نظریہ مفرزہ کو سمجھنے کے بعد جا کے یہ چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہوئی ہیں کہ سرکہ ہے، یہ اب اس کا جو مزاج ہے یہ خشک سرد ہے۔ اب یہ کھٹاس ہوتی ہے، اس کے اندر بے انتہا کھٹاس ہے۔ اب کھٹاس کا استعمال ایسیڈیٹی والا پیشنٹ تو نہیں کر سکتا، جبکہ آج 14ویں صدی گزر ہاف گزر چکی ہے، 14 صدی کے بعد بھی کوئی ٹائم ہاف گزر چکے، 1450 سال ہو چکے ہیں تقریباً، اس سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں۔ تو آج ہم جہاں کھڑے ہیں یہ وہ ماحول نہیں ہے جو آقا اسلام کی زندگی کا ماحول تھا۔ آج کا ماحول کھاد، سپرے اور ایک ایسی زندگی ہے جو ہائیبرڈ ہے، اس میں ہم کھڑے ہیں جہاں پہ ہمارے پاس کوئی خوراک، کوئی پانی، کچھ بھی اچھا نہیں پہنچ پا رہا۔ اور اسپیشلی مسلمان ملکوں کا تو بہت برا حال ہے، جہاں کی حکومتیں عیاش ہیں اور وہ پاکستانی عوام یا مسلمانوں کے لیے ایک رحم کا سبب نہیں پیدا کرتی بلکہ الٹا ظلم کا سبب پیدا کرتی ہیں۔ اب یہاں پہ اگر دیکھتے ہیں ہم تو دوسری کنٹریز کے اندر، جیسے ہم سعودی عرب کو دیکھ لیں، دبئی کو دیکھ لیں، وہاں پہ 2 نمبر چیزوں کا استعمال ہے ہی نہیں، اور پاکستان کے اندر آپ 1 نمبر سے لے کے 4 نمبر تک چیزیں حاصل کر سکتے ہیں۔ افسوس ہے اس بات پہ کہ مسلمان کو تو سچا ہونا چاہیے اور اس کو ایک
اللہ کے نبی کا پکا ایسا امتی ہونا چاہیے، سچا اور پکا امتی ہونا چاہیے کہ جو اپنے ایمان کا سودا نہ کرے۔ لیکن یہاں پہ ہم لوگوں کا ایمان یہ ہے کہ آج کچھ ریٹ ہیں، کل کچھ ریٹ ہو جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی پرسان حال نہیں۔ شاید قیامت کا وعدہ بھی اسی لیے کیا گیا کہ جب تک ابتری کا عالم پیدا نہیں ہوگا یا نفسا نفسی نہیں بڑھے گی، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ یہ بھی اللہ رب العزت کے ایک معاملات ہیں، وہ وہی جانتا ہے کہ یہ سب کیا ہے۔ لیکن اب یہاں پہ دیکھ لیجئے، جیسے میں نے سرکے کے بارے میں کہا، پھر دوسری جگہ کھجور کے بارے میں بات ہوئی کہ کھجور کے بعد آپ تربوز کا استعمال کرو، کھجور کی گرمی کو تربوز رفع کر دیتا ہے۔ اب یہ کس بندے کے لیے یہ چیز صادق آئے گی یا کس بندے کے لیے یہ استعمال کرنی پڑے گی؟ وہ انسان جو نارمل حرارت میں موجود ہے، نہ اس کے جسم میں گیسٹرک ایشو ہوتا ہے، نہ کانسٹیپیشن ہوتی ہے، نہ ایسیڈیٹی لیول بڑھا ہوا ہے، نہ خون گاڑھا ہے اس کا، اور نارمل پخانہ خارج ہوتا ہے باڈی سے، اور وہ بندہ کھانا بھوک بھی اچھی لگتی ہے، تو ایسے بندے کے لیے کھجور کے بعد تربوز کا استعمال کرنا کسی حد تک ضروری ہوگا۔ لیکن ایسے بندے کے لیے جو پرابلم ہے، جو بیمار ہے، کیونکہ آقا اسلام کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ ایک نارمل انسان کے لیے ہیں، نہ کہ ایک بیمار انسان کے لیے۔ اور اگر ہم موازنہ کرتے ہیں پاکستانی قوم کا، تو پاکستانی قوم یقین کیجئے ذہنی طور پہ بیمار ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کہ ہماری خوراک اچھی نہیں ہے، اور جب تک ہم اپنی خوراک کو ٹھیک نہیں کریں گے، ہم اپنے حقوق کے لیے نہیں لڑ سکتے، ہم اپنے حق کے لیے بات نہیں کر سکتے۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔